بھارت کے زیر نظام جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات میں علاقائی جماعت نیشنل کانفرنس اور کانگریس پارٹی کی اتحاد کو بھاری مینڈیٹ سے کامیابی ملی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیر میں ایک بھی نشست نہیں جیت سکی، لیکن جموں سے نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس اور کانگریس پارٹی کی اتحاد کی کامیابی پر ان کے حامی جشن منا رہے ہیں۔ 10 سالوں کے بعد ہماری گورنمنٹ آنے والی ہے۔ ہماری امید ہے این سی گورنمنٹ سے، کیونکہ این سی کو پتہ ہے کشمیریوں کا حال، کشمیری کس حال سے گزرے ہیں۔ یہ مینڈیٹ ان کو آفٹر 10 ایئرز ملا ہے اور انشاءاللہ وہ اس گورنمنٹ کو اور لوگوں کو نا امید نہیں کریں گے۔ جموں و کشمیر کی ریاستی اسمبلی کے لیے 90 سیٹوں پر براہ راست ووٹنگ ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اعلان کے مطابق 3 مراحل میں کرائے گئے ان انتخابات میں نیشنل کانفرنس کو 42 اور کانگریس کو 6 نشستیں ملی ہیں۔ اتحاد میں شامل مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے مقامی لیڈر محمد یوسف تارگامی نے کلگام کی نشست پر لگاتار 5ویں مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ توقعات کے عین مطابق ہے۔ اس اتحاد کی خواہش جموں و کشمیر کے عوام نے کی تھی اور میں اس کامیابی کا صلہ انہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں روز اول سے ہی کہتا چلا آیا ہوں کہ لوگ نہیں چاہتے کہ بی جے پی ووٹ کو تقسیم کرنے کے اپنے مکروہ ارادے میں کامیاب ہو۔ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد کو جہاں مسلم اکثریتی علاقوں میں نمایاں کامیابی ملی ہے، وہیں نئی دہلی میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں خطے کے ہندو اکثریتی علاقوں میں میدان مار لیا ہے۔ بی جے پی کو جموں خطے کی 43 نشستوں میں سے 29 پر کامیابی ملی ہے، لیکن وہ مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ایک بھی نشست نہیں جیت سکی، بلکہ بی جے پی کے بیشتر امیدواروں کی ضمانتیں تک ضبط ہو گئی ہیں۔ کشمیر میں جن آزاد امیدواروں کو بی جے پی کی حمایت یا غیر اعلانیہ پشت پناہی حاصل تھی، وہ بھی بری طرح ہار گئے ہیں۔ تاہم بھارتی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو کم سیٹیں ضرور ملی ہیں، لیکن دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں اس کا ووٹ شیئر سب سے زیادہ ہے۔ جموں کشمیر کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس اور ان کے گٹھ بندھن کو زیادہ سیٹیں دی ہیں۔ میں انہیں بھی شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ ووٹ شیئر کے حساب سے بھاجپا سب سے بڑی پارٹی بن کر کے ابھری ہے۔ انتخابات کے نتائج آنے کے بعد علاقے میں حکومت سازی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ نئی حکومت کا قیام جموں کشمیر پر گزشتہ 6 برس سے جاری نئی دہلی کے براہ راست راج کا خاتمہ کر دے گا۔ تاہم جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال ہونے تک طاقت اور اختیارات کا محور نئی دہلی کا مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر ہی رہے گا، کیونکہ بھارت کی وزارت داخلہ نے جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کے اعلان سے چند ہفتے پہلے لیفٹیننٹ گورنر کے آئینی اور انتظامی اختیارات میں اضافہ کر دیا تھا۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔